आज का हमारा टॉपिक है दुख भरी यादें भूल जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए मेरे साथ खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से पढ़ते हैं। पहला करंथियों 13 बाब और उसकी 5 आयत कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, ना ज़ेबा काम नहीं करती मोहब्बत ना ज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम पर हम गौर करेंगे, जैसा कि आज का हमारा मज़मून है कि दुख, दर्द या पुरानी यादों को भूल जाएं। क्या आपने कभी किसी को माफ़ किया है? अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, या किसी को माफ़ करने की कोशिश की है? अगर ऐसा नहीं कर सके, आप इसके बारे में चलाकर दुआ करते और खुदा से मदद मांगते रहे, लेकिन गुस्सा आपसे दूर ना हुआ। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, वो गुस्से को अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो इसके लिए चलाकर दुआ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मुस्तकबिल में ऐसी नाकामियों को ख़त्म करें और साथ से नहीं बल्कि ईमान से माफ़ करें। अगर हम किसी को माफ़ करना चाहते हैं तो उसको हम अपने असासात से माफ़ नहीं कर सकते मेरे अजीज़ों। हमें अगर उसको माफ़ करना है तो हम ईमान के साथ माफ़ कर सकते हैं। और आपको पता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। कलाम के मुताबिक जो हमने कलाम में सीखा है, जब हम उस पर अमल करते हैं तो हम मुआफ़ कर सकते हैं। अगर हम अपने असासात पर गौर करें, जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, जितनी मर्ज़ी दुआएं कर लें, हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप आज तक नाकाम होते रहे हैं तो आज मुआफ़ करना कैसे सीखना है? ईमान के साथ मुआफ़ करना सीखें। जब आप पूरे दिल से मुआफ़ करते हैं तो फिर आप असासात के मुताबिक नहीं सोचते, बल्कि खुदा पर ईमान रखते हुए उसकी फर्मा बरदारी करते हैं। जब आप दिल से मुआफ़ करते हैं, फिर आपने अपने असासात के बारे में सोचना भी नहीं है। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप दूसरों को ईमान के साथ पूरे दिल से मुआफ़ करते हैं और फिर फर्मा बरदारी। इसका मतलब है कि जब आपने किसी को माफ़ किया तो उसे हमेशा के लिए माफ़ कर दिया है। नहीं कि ये नहीं है कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। आपने अगर किसी को माफ़ किया है तो आपने हमेशा के लिए उसको माफ़ कर दिया है। प्रेज़ गॉड। जब कभी इब्लीस फिर दोबारा, वो बड़ा तेज़ है, वो बड़ा चालाक दुश्मन है, वो बड़ी होशियारी दिखाता है, वो बड़ी चालाकी दिखाता है, और फिर वो बड़ी चालाकी से इब्लीस आपके अंदर फिर दोबारा वो असासात पैदा करने की कोशिश करेगा और आपको अभारे। तो उससे कहें, मैंने उस शख्स को माफ़ कर दिया है, अब मैं पुराने असासात के मुताबिक नहीं सोचूंगा। अगर आप पहला यूहन्ना 1 बाब 9 के मुताबिक ईमान रखें कि आपकी ना माफ़ी, ना रास्ती, दुख दर्द भरी यादें भी यीशु के खून से धुल चुकी हैं। वहाँ पर लिखा है कि आपके तमाम गुनाह धुल चुके हैं। आपकी पुरानी यादें भी, जो इब्लीस आपको तंग करता है, इब्लीस आपको डिस्टर्ब करता है, वो भी यीशु के खून से धुल चुकी हैं और वो बहकर आपकी ज़िंदगी से दूर जा चुकी हैं। अब मुझे और आपको उन असासात में जीने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो मुआफ़ कर दिया है, दिल से मुआफ़ कर दिया है, अब हमें उस बात पर अटल रहना है। क्या आपने किसी को कभी ये कहते सुना है,
میں معاف تو کر دوں گا لیکن میں کبھی بھول نہیں سکتا. میں معاف تو کر دوں گا لیکن میں کبھی بھول نہیں سکتا. لیکن ہم نے معاف بھی کرنا ہے, ہم نے بھولنا بھی ہے. میرے عزیزو, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں معاف تو کر دوں گا پر میں اسے بھول نہیں سکتا. یہ صحیح معافی نہیں ہے. ایماندار ہوتے ہوئے آپ کو بھی اس طرح معاف کرنا چاہیے جیسے خدا نے کیا. کس طرح معاف کرنا ہے؟ جیسے خدا نے کیا. ہم نے بھی ایسے ہی معاف کرنا ہے جس طرح میرے اور آپ کے خدا نے معاف کیا ہے. میرے عزیزو, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح معاف کریں جس طرح میرے اور آپ کے خدا نے معاف کیا ہے. اور میرے عزیزو, جس طرح آپ کلام میں پڑھتے ہیں, خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے, تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. یہ آپ افسیوں 4 باب کی 32 آیت میں پڑھ سکتے ہیں. جس طرح مسیح نے ہمارے قصور معاف کیے, اسی طرح سیم ہم نے بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرنے ہیں. ہم نے خدا کی مانند اس شخص کو ہمیشہ کے لیے بغیر کسی شرط کے معاف کرنا ہے. کوئی شرط اس کے سامنے نہیں رکھنی. بغیر کسی شرط کے ہم نے ہمیشہ کے لیے معاف کرنا ہے, جس طرح خدا ہمیں ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہے. میرے عزیزو, جب ہم ایسا کریں گے تو ہم برکت پائیں گے. اور اس بات کو بھول بھی جانا ہے. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی زندگی سے وہ دکھ درد کے احساسات جاتے رہتے ہیں. جس نے آپ کا دل دکھایا, جس سے آپ کے دل کو چوٹ لگی, اس کے ساتھ ساتھ وہ دکھ درد کے خیالات بھی آپ کی زندگی سے جاتے رہیں گے. پریز گاڈ. آپ دل سے معاف کریں, اس طرح معاف کریں جس طرح خدا نے معاف کیا ہے, اور احساسات سے نہیں بلکہ ایمان سے معاف کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ برکت پائیں گے. اور آپ جو ہے جب ایسے معاف کرنا سیکھ جائیں گے, بغیر کسی شرط کے معاف کریں گے, خدا کی قوت اور اس کے تمام اثرات کو ختم کر دے گی اور آپ اسے ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے. پھر خدا کی قوت آپ کی زندگی میں آئے گی, وہ کام کرے گی, اور جس وجہ سے آپ ہرٹ ہوئے ہیں, آپ پریشان رہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کیا ویسے کیا, وہ خدا کی قوت ان نامعافی کے اثرات کو, اس غصے کے اثرات کو ہمیشہ کے لیے اثر انداز ہو کر آپ کے اندر سے ان چیزوں کو نکال دے گی. اور میرے عزیزو, ایک بہن تھیں, میں ان کے گھر گیا, جب میری ان سے بات ہوئی تو ان کو بڑی پرابلم تھی کہ وہ ڈاکٹروں نے بتایا تھا اس کی ہرنیاں تھیں کہ ان کا آپریٹ ہوگا. تو ہم بیٹھے بات کر رہے تھے. میں نے کہا بہن آپ غور کریں کہ اپنی زندگی پر کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ نے معاف نہ کیا ہو. وہ کہتی ہاں ہے. تو اس نے بیٹھے بیٹھے اس شخص کو معاف کیا, اور میرے عزیزو اسی وقت وہ ٹھیک ہوگی. اور اس کے بعد اس نے جا کے ڈاکٹر کو چیک کیا, اس کا آپریشن نہیں, وہ بغیر آپریشن کے ٹھیک ہوگی. نا معافی کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہمارے بدن میں رہتی ہیں. ایک بہن تھیں, وہ سارے رشتہ داروں سے ناراض تھیں, وہ میڈیسن بھی کھا رہی تھیں اور وہ دوائیاں بھی لے رہی تھیں, ان کا بلڈ پریشر نیچے نہیں آ رہا تھا. میں جب گیا, میں نے میرے اندر خدا کے روح نے ایک ہی بات ڈالی, اس سے پوچھ کہ تیری سب کے ساتھ صلح ہے, آپ نے دوسروں کو معاف کیا ہے. وہ جب اس سے بات کی گئی تو وہ کہتی نہیں, میں تو سارے رشتہ داروں سے ناراض ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ آپ ان سے صلح کرو. میرے عزیزو, جیسے ہی اس نے صلح کی اسی وقت بیٹھے بیٹھے وہ ٹھیک ہوگی. اس نے میسیجز کیے سب کو معافی کے, تو اسی وقت اس کا سارا بوجھ اتر گیا, کیونکہ اس کے بہن بھائیوں کی اس کو ٹینشن تھی, جس کی وجہ سے اس کا سر وزنی تھا, بلڈ پریشر ہائی تھا. اور اس نے جب اس کے ساتھ ختم ہو گئے, اس نے ایمان سے معاف کیا, دل سے معاف کیا, تو میرے عزیزو کیا ہوا کہ اس کے جو ہے بالکل وہ ٹھیک ہو گئیں. اس طرح آپ کی بہت سی برکات نا معافی کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں. آپ آج ہی معاف کریں اور اپنی ان برکات کو ریسیو کریں. آپ اپنے احساسات کے مطابق ہر بری بات کا حساب نہ رکھیں. جو احساسات ہیں یہ ہر بری بات کا حساب رکھتے ہیں. جب ایک بات یاد آتی ہے پھر ساری باتیں یاد لاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, اپنے احساسات کے مطابق ان بری باتوں کا حساب کرنا چھوڑ دیں, بلکہ معاف کرنا اور بھولنا سیکھیں. معاف کرنا اور بھولنا سیکھیں. معاف کرنا اور بھولنا سیکھیں.
آپ یہ کہیں، میرے ساتھ اقرار کریں کہ میں معاف کرنا اور بھولنا سیکھ چکا ہوں، آج کے بعد میں معاف کروں گا اور بھول جاؤں گا۔ میرے عزیزو، ایسا کرنے سے آپ کو بے شمار جو ہے برکات ملیں گی، ان گنت برکات ملیں گی۔ آپ کی جو ساری رکی ہوئی برکات ہیں وہ ملے، اپنی برکات کو آپ گن نہیں سکیں گے۔ معاف کرنے سے جو آپ کو ملیں گی، جو آپ کی زندگی میں برکات آئیں گی، میرے عزیزو آج ہی معاف کرنا سیکھ لیں، آج ہی دوسروں کو معاف کرنے، اگر اور ساتھ ساتھ سے نہیں، دل سے اور ایمان کے ساتھ معاف کریں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، یسوع کے نام سے میں تیری منت کرتا ہوں، اور جس طرح یسوع نے کہا کہ تم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرو تو میں تمہارے قصور معاف کروں گا، ہمیں ایک دوسرے کے قصور معاف کرنا سکھا، اور ہم دل سے معاف کریں، ہم احساسات سے نہیں بلکہ ایمان سے معاف کریں، اور ان باتوں کو بھول جائیں جو ہمیں دکھ درد پہنچاتی تھیں، یسوع کے نام سے ایک ایک زندگی سے ڈیلیٹ ہوں۔ جو اس کلام کو سن رہے ہیں اور جو خدا اس پر عمل کرنا بھی سکھا، تاکہ اگر کوئی بیماریاں بدن میں ہیں، ذہنی طور پر برڈن ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، دیگر پرابلمس ہیں، وہ سارے جو خدا نہ معافی کے اثرات ہیں، تیرے کلام کی قدرت سے ابھی اور اسی وقت جاتے رہیں۔ مکمل آزادی، مکمل رہائی، مکمل شفا چاہتا ہوں، یسوع کے عظیم اور ببرکت نام سے، آمین، آمین، آمین۔